تو تمام نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعطائے الہی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اب دور سے جب انہیں پکارا جائے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، قدرت والا ہے، عظمت والا ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہماری یہاں سے آواز جو نکل رہی ہے اس کو نبی کریم تک پہنچا دے۔ جو اس کا انکار کرے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں پہنچا سکتا تو وہ یقینی سی بات ہے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک بے ادبی کی بات کہی۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے اگر پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری آواز وہاں تک پہنچا دیتا ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو اب اگر بالفرض کو اس طرح دور سے ندا دیتا ہے، یا پھر آپ روضہ انور پہ گئے، وہاں پر سامنے سے آپ ندا کر رہے ہیں، اس میں تو کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے۔ میں اس کا باقاعدہ آپ کو ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ تمام جو ہر مکتب فکر کے بڑوں نے بالاتفاق اس کو تسلیم کیا ہے کہ روضہ انور پہ جب کوئی حاضر ہو جاتا ہے تو وہ براہ راست نبی کریم کو مخاطب کر سکتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اختلاف اگر ہے امت میں، علماء امت میں، تو وہ ہے صرف دور سے پکارنے پر، اور اس میں بھی یہی کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ اگر دور سے پکارنے والا اس نیت کے ساتھ پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آواز کو وہاں تک پہنچا دے گا تو اس میں پھر شرعاً کوئی حرج نہیں رہتا ہے۔ بہرحال سمجھانا یہ مقصود تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی ندا دی جائے، چاہے روضہ انور پہ کھڑے ہو کر یا دور سے صحیح عقیدے کے ساتھ، تو یا محمد نہیں کہنا چاہیے۔ اس کو منع کہا ہے کیونکہ یہ پھر ہمارا ایک دوسرے کی طرح پکارنا، عام پکارنا ہو جائے گا، جیسے ہم نام لے کے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہیں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول، نبی، حبیب یہ صفت کے صیغے ہیں، ان میں صفاتی معنی پوشیدہ ہیں۔ تو گویا کہ جو نبی کریم کا نام ہے جس کو علم کہتے ہیں، تو علم کے ذریعے پکارنا منع ہوگا، صفاتی ناموں سے پکارنا جائز۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی علم ہم بطور علم استعمال نہ کریں بلکہ ایک صفتی نام کے طور پہ استعمال کریں، جیسے مثال کے طور پہ ایک تو ہے نبی محمد، اس حیثیت سے لفظ ہے کہ نبی کریم کا نام ہے، اور اگر ہم محمد سے نام مراد نہ لیں بلکہ اس کے جو لغوی معنی ہیں، محمد اسے کہتے ہیں جس کو سراہا گیا ہو، جس کی حمد بیان کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو، اگر یہ وصفی معنی ذہن میں رکھ کر پھر کسی نے یا محمد کہا تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ پھر یہ وہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کی مثل ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم کو نام کے قصد سے یا محمد کہہ کر پکارنا یہ شرعاً ممنوع ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے نعتوں وغیرہ میں یا محمد اس طرح کہنا، یا مطلب بعض مساجد کے اندر یا محمد لکھوا دیا جاتا ہے، یہ بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کو کیا پتہ کہ یا محمد کے دو پہلو ہیں، صفتی معنی ملحوظ ہیں یا علمی معنی ملحوظ، علم مراد ہے، یہاں پر علم کے ذریعے کی صورت میں پکارنا ممنوع، اور صفتی نام، صفت کا قصد کیا جائے، معنی وصفی کا لحاظ کیا جائے تو پکارنا جائز۔ یہ تمیز عوام کو نہیں ہوتی، تو وہ سمجھیں گے نام ہی لکھا ہوا ہے اور نام کے ذریعے ندا کرنا جائز ہوگا، وہ ندا کریں گے، مناسب نہیں ہے۔ اس لیے صفاتی ناموں کے ذریعے پکارنا ہی بہتر ہے۔ تو اللہ نے ادب سکھایا ہے کہ لا تجعلوا، تم نہ بنا لو، دعاء الرسولی، رسول کے پکارنے کو، بینکم اپنے درمیان، کا دعائی بعضکم، جیسے تم میں سے بعض کا پکارنا بعضاً بعض کو، ایسا نہ بنا لو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ منافقین کا تذکرہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو تم میں سے ستونوں کی آڑ لے کر، یا جیسے صحابہ آئے، وہ دیکھا کہ دو تین صحابہ کے پیچھے چھپ گئے ہوں تو فوراً نکل گئے پیچھے سے، یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈریں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خلاف کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے، اس سے ڈریں ذرا۔ ویسے تو یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ نبی کریم جہاد میں آنے کا حکم دیتے تھے اور یہ جھوٹے بہانے کر کے بھاگ جاتے تھے، تو دراصل یہ کوئی عذر کا بیان نہیں ہوتا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی صراحتاً نافرمانی ہے۔ ان کے لیے بیان فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم کے احکام کا خلاف کرتے ہیں، نبی کریم کا حکم نہیں مانتے ہیں، وہ اس بات سے ڈریں کہ یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا،
یا آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہوگا. یعنی توبہ نہیں کریں گے تو آخرت میں عذاب علیم تو ہے ہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا کر دے، عذاب یعنی قید میں، سختی میں، تنگی میں. اور ہوا بھی یہ کہ بعد میں منافقین کی زندگی عذاب میں آ گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک منافق کو نبی کریم کو وحی کر کے بتا دیا کہ یہ منافقین مسجدوں سے نکال دیا جائے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آئے گی تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تو اس وقت ان کو ذلیل کر کے نکال دیا گیا تھا، تو یہ فتنے میں مبتلا ہوئے. تو یہ اللہ نے منافقین کو اصل میں ڈرایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ آخرت میں عذاب علیم سے تو ڈریں ڈریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انہیں کسی فتنے میں، کسی سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے. اب اس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ یہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ منافقین نبی کریم کے حکم کے خلاف کیا کرتے تھے، اس کو نہیں تسلیم کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. تو کیا ہم بھی خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ نبی کریم کے احکام کو سن کر نظر انداز کر رہے ہوں؟ اس پہ انشاءاللہ ہم ایک محاسبانہ نظر ڈالیں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.